السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. میری پیاری بہنوں، یہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں شروع کے، بہت ہی مبارک، اور ایک ایک لمحہ جو آپ کا اس میں گزرے اور آپ تسبیح کریں اور آپ دعا کریں، آپ استغفار کریں، آپ نوافل پڑھیں، آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، ان کا اجر اور ثواب سال کے دنوں میں کیے ہوئے کوئی بھی نیک عمل سے بڑھ کر ہے. اور اس چیز کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. جتنا آپ کا اخلاص بڑھتا جائے گا، جتنی آپ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا، جتنا آپ چھپا کے کوئی کام کریں گے، یعنی جیسے جیسے آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص ہوتی جائے گی، ویسے ویسے اس کا اجر اور ثواب بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو بہت زیادہ اس کو جو ہے نا اویل کر لیں اس اپرچونٹی کو، اور اس کو ضائع نہ کریں، اس کو اگنور نہ کریں اس اپرچونٹی کو کہ ٹھیک ہے ابھی کرتی ہوں، جیسے ہم باقی کے دنوں میں کرتے ہیں نا کہ پش کرتے رہتے ہیں یہ کام ابھی کرتی ہوں، اور پورا دن گزر جاتا ہے اور پھر بعد میں ریگریٹ لگتی ہے کہ ہائی پورا دن گزر گیا. اب میں کل کسی سے بات کر رہی تھی تو میں نے کہا آپ نے تکبیرات پڑھی ہیں، تکبیرات لگائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نو. تو میں نے کہا کہ 4 دن گزر گئے ہیں، 4 دن ہاتھ سے نکل گئے ہیں، اب باقی کے دن نہیں نکلنے چاہیے، وہ ضائع نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ میری پیاری بہنوں، ہمارا جو ہے نا یہ دیکھیں کہ نظر جو ہے ہماری کس چیز پر ہے. اگر تو دنیا کی چیزوں پہ نظر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمیں کھول کے بتا دیے کہ دنیا دھوکے کا سودا ہے، یہ بہت سیکنڈز میں ہاتھ سے نکلے گی، اور کوئی چیز بھی تم اپنے ساتھ اپنی قبر میں نہیں لے کے جا سکو گے سوائے اس کے کہ جو نیکیاں، جو تسبیحات، جو صدقات، جو نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، جو نیکیاں کر لی ہیں، بس وہی ساتھ جانی ہیں. جو نظر نہیں آپ کو آتی، ان کا اجر اور ثواب نظر نہیں آتا دنیا میں، آپ کو پرفیکٹلی اس کا کانسیکوینس یا اس کا آؤٹ کم نہیں نظر آتا، لیکن وہی چیز آپ کے ساتھ جائے گی. اور یہ دنیا کی مٹیریل چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں، جو بڑی بڑی، اور آنکھیں ہماری پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ او مائی گاڈ اتنا بڑا گھر، اتنی بڑی گاڑی، اتنا زیادہ پیسہ، یہ سب کے سب ادھر ہی رہ جانی ہیں. اور سیکنڈز میں دنیا ہم سے بے وفائی کرے گی، دیکھے گی بھی نہیں، سیکنڈ کا بھی سب سے چھوٹا حصہ اتنی جلدی بے وفائی دکھائے گی. تو ان دنوں میں کم از کم ہم اپنی بڑی بڑی دعائیں مانگ لیں، بڑی بڑی دعائیں مانگ لیں. اور اس میں ایک سب سے بڑی دعا کیا ہے کہ ہم نے جنت میں صرف انٹری نہیں لینی، جنت میں ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر چاہیے ہم کو. ہم میں سے کتنے سارے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانا ہے؟ یا پھر ہم یہ سوچتے ہیں نہیں ہم اتنے نیک نہیں ہیں، ہم ادھر تک نہیں پہنچ سکتے، چلو جی بس جنت میں بس اندر انٹر ہو جائیں اور جو مرضی پھر دیکھا جائے گا. بس وہ جس طرح آپ دنیا کے لیے ہائر سٹیٹس چاہتے ہیں نا، ہر وقت دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ چھوٹا گھر ہے، اس سے بڑا گھر چاہیے، یہ چھوٹی گاڑی ہے، اس سے اچھی اور بڑی گاڑی چاہیے، یہ تھوڑے پیسے ہیں، اس سے زیادہ اور ان لمیٹڈ ہم کو پیسہ چاہیے. جیسے دنیا میں ہمارے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں نا، اور ہم آگے آگے بڑھتے ہیں، ہم بڑے پروگریسو ہوتے ہیں، ہم بڑے ہمارا ایک اپنا ویژن ہوتا ہے اپنی فیوچر کے لیے. اسی طرح جنت کے لیے بھی اپنا ایک گول رکھیں، بڑے سٹیٹس کی طرف جائیں، چھوٹی چیز پہ تسلی نہ کریں. اب آپ دیکھیں کہ میں ان کی کافی دن سے میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ حدیث آپ سے شیئر کروں گی کہ ربیعہ بن کعب الاسلمی جو تھے وہ ینگ صحابی تھے، بہت غریب، اور جیسے آپ کہہ لیں ہوم لیس، اصحاب صفہ میں سے تھے، اور یوتھ میں سے جنہوں نے کمانا نہیں ہے، جنہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اور جو پیشنیٹ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اور ان سے علم حاصل کرنے کے لیے، اور ان کو کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہے، نہ شادی کی، نہ کپڑوں کی، نہ گاڑی کی، نہ گھر کی. گاڑی تو اس وقت نہیں، یعنی جو بھی رائڈ کی. کتنی خواہشیں ہوتی ہیں نا دنیا کی ایک ینگ بندے کو. اگر آپ اس وقت کے ینگ بندے کو سوچیں تو یوتھ ہر زمانے میں یوتھ ہی ہوتی ہے، ان کو دنیا اچھی لگتی ہے.
لیکن ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دفعہ خدمت کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے والنٹیئر کیا ہوا تھا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، تو ایک دفعہ جب انہوں نے وضو کا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ان سے اور کہنے لگے ربیہ مانگو، آپ کیا مانگنا چاہتے ہو، کوئی بات کوئی چیز بتاؤ کہ میں تمہیں دوں۔ اب آپ دیکھیں کہ یوتھ اگر کسی ینگ بچے سے آپ کہیں تو ایک دم اس کا کیا دل چاہتا ہے، اوہ یہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، میں ان سے گھر بھی مانگ سکتا ہوں، میں ان سے رائڈ بھی مانگ سکتا ہوں، میں ان سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں مجھے کھانا، مجھے بزنس چلوا دیں اور میری شادی کروا دیں۔ یعنی دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ ینگ پرسن کین تھنک آف وین دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ اینڈ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم از آسکنگ لائک کوئی بھی دعا آپ منگوا سکتے ہیں ان سے اور وہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ربیہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹڈلی پوچھا کہ اور بتاؤ کہ کیا چاہیے، ذرا کہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، لیکن ان کا اصرار کیا تھا، میں نے آپ کے ساتھ جنت میں رہنا ہے۔ امیزنگ چیز ہے۔ اگر آج بھی ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں نا کہ دیکھو ینگ ہونا اور دنیا کی چیزوں کی خواہش رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کا گول جو ہے وہ آخرت کے لیے بہت بڑا ہونا چاہیے، وہ چھوٹی چیز پہ راضی نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملک الملیک ہے وہ، اور اس کی جنت میں کوئی تھوڑ نہیں ہے، جنت بہت بڑی ہے، اور وہ جنت جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے وہ بھی بہت بڑی ہے، اس میں ہماری جگہ بن سکتی ہے۔ دعا چاہیے، دعا اور تڑپ چاہیے ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا طریقہ بتایا کہ اچھا اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو کیا ہوگا، فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر میری مدد کو اور اپنے سلسلے میں میری مدد کرو زیادہ سجدے کرنے کے ساتھ، یعنی I'll be able to help you and Allah subhanahu wa ta'ala is gonna grant you that status. How? With کثرت السجود، سجدوں کی کثرت کے ساتھ، نوافل زیادہ پڑھنے لگ جاؤ، سجدے زیادہ کرو۔ ایک سجدہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ فرض پڑھ کے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اور نوافل پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت اختیار کرتا ہے۔ وی آل وانٹ ٹو بی کلوز ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، کنگ آف کنگز، ملک الملیک، بادشاہوں کا بادشاہ۔ اگر آپ اس کی قربت اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ کو کون سا غم لگے گا دنیا کا اور آخرت کا؟ کوئی بھی نہیں، عیش ہی عیش ہوگی۔ تو یہ اپنا گول بنا لیں کہ میں نے اس چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی کمپرومائز نہیں، میں نے اسی جنت میں جانا ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں۔ آپ کی جنت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس جگہ پہ جگہ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی رحمت میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی شان ہی بہت عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دیں کہ مجھے نمازوں سے محبت ہو جائے، مجھے نوافل سے محبت ہو جائے، میں پلٹ پلٹ کے آؤں اور نفل پڑھوں، پلٹ پلٹ کے میرا دل چاہے تو قرآن پڑھنے کو چاہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے دل کے اندر وہ تڑپ پیدا کر دے، میرے مرے ہوئے دل کو زندہ کر دے، اس کو ویسا ہی نرم، سافٹ، تدبر کرنے والا، غور فکر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں تڑپنے والا مجھے قلب سلیم عطا فرما۔ تو آپ دیکھیے گا کہ جیسی آپ کی خواہش ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان راستوں کو آسان کر دے گا جن راستوں پہ چل کر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جنت میں ہمسائیگی کے قابل ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ یہی کرنا ہے ہم نے، کہ ہم نے دعائیں ایسی مانگنی ہیں، اور ایک دعا ہے جو بالکل ایگزیکٹلی اس کے ساتھ میچ کرتی ہے، اور وہ کیا ہے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، اور ساتھ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اس پر بھی غور فرمائیے۔ ان دنوں میں یہ دعائیں مانگ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کو اپنے لیے خالص کر لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ دعا بھی قبول کر لے۔ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں۔ اس وقت اعلیٰ ترین، افضل ترین کام کیا ہے؟ تکبیرات پڑھنا،
نوافل پڑھنا، استغفار کرنا، دعائیں مانگنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یعنی اپنے وقت کو ڈیوائیڈ کر لیں. ہر نماز کے بعد اپنی تسبیحات کا ٹائم رکھیں اور بہت ساری دعائیں مانگیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے. 9 ذی الحج کا روزہ اہتمام کے ساتھ رکھیں. اپنے بچوں کو پہلے سے ہی تیار کر دیں کہ 9 تاریخ آنے لگی اور ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور اس چیز کو سیلیبریٹ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور دعائیں بھی خوب مانگیں. ٹھیک، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.